اب آپ نہیں حضرت، یہ اب آپ یہاں پہ آپ سنبھالیں گے، کنٹینیو رہے گا یہاں سے انشاءاللہ، یہ سلسلہ یہیں سے جاری رہے گا، اور میری طرف سے آپ سب لوگوں کو اللہ حافظ، اور باقی کنٹینیو جو رکھیں گے وہ جنید بھائی رکھیں گے۔ بار بار مجھے کیوں کر رہے ہیں، میرا دل کرتا ہے یہ پڑھتا رہوں۔ عید آئی عید آئی۔ ہاں بھائی کامران، ہو گیا کیوں؟ ہاں وہ کیمرہ مین بھی اشارہ کر رہے ہیں ہو گیا کیوں۔ ارے بھائی مجھے پتا ہے ہو گیا کیوں، 30 دن کیا کرتا رہا ہوں، یہی تو سنتا رہا ہوں کانوں کے اندر، کیوں کبھی لگتا تھا کہہ رہے ہیں کیوں، کبھی لگتا تھا کہتے ہیں کیوں، ویسے کیوں بھی کبھی کبھار کہتے تھے، سر کیوں بولی آپ نے یہ بات۔ میرے ساتھ میں نے اس دفعہ کوشش یہ کی کہ سارے اپنے ساتھ کے دوستوں کو جن کے ساتھ کہ میں نے یہ ٹرانسمیشن کی جمع کر لوں۔ میری ایک بار چھوٹا سا انٹروڈکشن پھر کر دیتا ہوں۔ میرے دائیں طرف عزیز بھائی بھی میرے، بڑے بھی میرے، اور انتہائی قریبی دوست بھی بن گئے، اور میری خوش قسمتی مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، اور ہم نے حضرت بہت فیض حاصل کیا، بہت مزہ آیا، بہت مزہ کیا۔ جو مجھے ایک اپنے بھائی کی جو بات بہت ہی اچھی لگی وہ یہ لگی کہ ان کو بھی میری طرح خوب خوشبوئیں لگانے کا شوق ہے، میں نے بھی اپنے پسند کی خس ان کو دی، اور انہوں نے بھی اپنی پسند کا گلاب مجھے دیا، میں اس وقت اس میں مہک رہا ہوں، یہ اس وقت ہماری خوشبو میں مہک رہے ہیں۔ میرے دائیں طرف ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں بہت ہی ہمارے پیارے بھائی محبوب احسن بخاری صاحب، محبوب الحسن بخاری صاحب، معافی کیجیے صحیح لکھا ہوا نہیں ہے، محبوب الحسن بخاری صاحب۔ بخاری صاحب ابھی آپ سے انشاءاللہ بات کرتا ہوں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، عید اچھی گزری الحمدللہ۔ آپ ہمارے شان رمضان میں کیوں نہیں آئے؟ آپ دعوت دیتے ضرور آتے، میرا قصور ہے، آئندہ انشاءاللہ ایسا قصور نہیں ہوگا میرے سے۔ اچھا، ان کے ساتھ تشریف فرمائے میرے ایک بڑے عزیز دوست، نیو یارک سے ان کا تعلق ہے، ابھی میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہمارے خالد بھائی، میں تھوڑا سا انٹروڈکشن انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر کے بعد کرتا ہوں۔ بائیں طرف وہاں سے شروع کروں گا، بہت ہی ہمارا پیارا بھائی عامر فیاضی صاحب، ان کے جو کارنامے ہیں وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا ہے۔ ہماری شان رمضان کی پوری ٹرانسمیشن میں ان کی جو یہ سمجھے کنٹریبیوشن تھی وہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر کے اندر بتاؤں گا۔ ساتھ میں بیٹھے ہیں دولہ میاں، میرا مطلب ہے کہ قاری محسن صاحب، انہوں نے الحمدللہ اتنا قرآن پڑھا 30 دن کے اندر، ہر روز تقریباً 30 سیکنڈ پڑھتے تھے، روز 30 سیکنڈ پڑھنے کے بعد پھر ان کی ادھر شادی ہوئی، شادی کے میرا مطلب قرآن پڑھنے کے بعد ان کا گلا بھی تھوڑا سا خراب ہو گیا، یا شادی کے بعد خراب ہوا، یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ون اینڈ اونلی سبی الدین سبی رحمانی صاحب، جن کو اللہ رب العزت نے وہ لحن عطا فرمایا کہ ہم سارے رمضان اس سے فیضیاب ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو میرے تمام مہمانوں کی طرف سے اور خاکسار جنید جمشید کی طرف سے بہت بہت عید مبارک، بہت بہت عید مبارک۔ ایک چھوٹی سی بات کہوں گا، ویسے ابھی تک مفتی صاحب وہ ہمارا جو مزہ تھا شان رمضان کا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور پھر پورا مہینہ آپ نے پروگرام کیا، مجھے بھی یہاں پر آنے کا یعنی بہت دفعہ کئی مرتبہ میں یہاں پر آیا ہوں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ دیگر چینلز میں جو یہ بات تھی نا کہ ایک روایات کے پیچھے چل پڑے، تو الحمدللہ ARYQ TV نے اپنی شناخت برقرار رکھی، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت عید کا جو سما بھی ہے یہ بھی ایک روایتی طریقے سے ہٹ کر ایک اسلامی روایات کے مطابق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یادیں پورے سال، آپ تو کہہ رہے ہیں نا عید تک، یہ پورے سال محو نہیں ہو سکتے۔ اللہ کرے ایسا جی، تو ہمارے دل سے تو مطلب یہ میرا وہی اسٹوڈیو ہے، اسی طرح میری سامنے آڈینس ہے، مجھے تو بالکل وہی فیلنگ ہو رہی ہے پھر سے دوبارہ سے۔ بلکہ بڑی حیرت کی بات بتاؤں حضرت کہ مجھے سبھی بھائی بڑی حیرت کی بات ہے، مجھے بڑے لوگوں نے کہا آپ ایسا کریں رمضان کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کر دیں۔ اچھا، یہ کمال ہوتا ہے بعض اوقات رمضان کی ٹرانسمیشن کا اثر اور کیف اتنا گہرا ہو جاتا ہے دل پر، طبیعت پر، کہ ہر رمضان کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہی ماحول رہتا ہے، اسی طرح تلاوت ہوتی ہے، اسی طرح نعتیں ہوتی ہیں، اسی طرح علماء سے ڈائریکٹ استفادے کی کوئی صورت نکلتی۔ اس مرتبہ اس میں آپ کا اضافہ جو تھا وہ ہم سب کے لیے خوشگوار تھا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ دین کے مختلف حلقوں سے 7 دوست آ کے بیٹھیں تو بات کی وسعت ہو جاتی ہے، بات پھیلنے میں، خوشبو کو پھیلنے کے لیے بڑی وسیع جگہ مل جاتی ہے۔ تو آپ کا اضافہ
ARYQTV پر اس ٹرانسمیشن میں نہایت خوشگوار رہا بہت بہت اور ہمیں خود بھی اندازہ ہوا. پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کا نعت پڑھنے کا انداز، روایتی نعت کا انداز، یہ دونوں انداز ایک دوسرے کے قریب آئے، ورنہ شاید کوئی ایسا اور موقع نہ ملتا. سچ. تو ان دونوں چیزوں نے آپس میں ایک دوسرے کا مشاہدہ کیا. ہو سکتا ہے مستقبل میں اس سے مل کر کوئی چیز وجود میں آ آپ کو سکے. یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ روایتی، میں نے سبھی بھائی سے یہ بات کی مجھ سے، میں نے کہا کہ آپ کی روایتی نعت سن کر مجھے احساس ہوا کہ نعت کا ایک کتنا بڑا خزانہ چھپا ہوا تھا مجھ سے. جی الحمدللہ. کہ میں نے ایسی ایسی میلوڈیز سنی کہ میں تو دماغ ڈھونگ گیا میرا. دیکھیے میلوڈیز کے علاوہ بھی نعت پڑھنے کا جو انداز ہے ہم سنا، اور اس میں جتنی گہرائی ہے، اس میں جتنی وسعت ہے، اس میں جتنی کیفیت ہے، پھر اکابر علماء کے کلام، مفتیان کرام کے کلام، شعراء کے کلام، جدید حیثیت رکھنے والے شعراء کے کلام، آپ نے سب کو غور سے سنا. آپ کے اب تک یہ ہوتا ہے کہ ہم جس طرح کوئی چیز گانے کے لیے لیرکس لکھتے ہیں بہت لائٹ موڈ، بالکل بالکل، اس لائٹ موڈ سے ہٹ کر گہرے نہیں ہوتے وہ، اس لائٹ موڈ سے وہ ایک فیل دیتے ہیں، بالکل ایک فیل دیتے ہیں. جیسے محمد ناصر نے جو نعتیں لکھی ہیں، آپ نے بھی کچھ پڑھی. اس طرح بہت سارے لوگوں نے نظم کے انداز میں نعت پر بہت خوبصورت کام کیا. ساری دنیا میں نشید پر کام ہو رہا ہے، آپ ہی جانتے ہیں. لیکن جو روایتی نعت کا حسن ہے، اس میں بیشتر کلام علماء کے ہیں، واہ واہ واہ، دین سے وابستہ طبقے کے ہیں، جنہیں یہ شعور ہے کہ شعریت اور شریعت دونوں کو ملا کر کس طرح نعت وجود میں آئے گی، ادب اور پاسداری کس طرح رہے گی، اس کے ادا کرنے کا انداز کس طرح ہوگا. آپ کو شاید میں نے وہ واقعہ سنایا بھی تھا کہ میں جب پہلی مرتبہ کینیڈا میں نے پڑھا تو میرے ایک دوست ہیں خالد انصاری، ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں. ان کے کلینک پر ایک عیسائی لڑکی جو اپنی مذہبی مجالس میں آرکیسٹرا پر مذہبی گیت گاتی، اس کی سمجھ میں تو نہیں آیا کہ میں نے کیا پڑھا، لیکن اس نے کہا کہ آپ نے جو کچھ پڑھا بغیر آرکیسٹرا کے اور سانس کے زیر و بم سے ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے جس میں ہمیں انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، کاش میں عجیب عجیب جان سکتی کہ آپ نے کیا پڑھا. عجیب. اور بعد میں پھر میرے کلام کا انگریزی ٹرانسلیشن ہوا، اور آپ نے مجھے بھی دیا، تو یہ میں بھی چیزیں انشاءاللہ اس میں فائدہ اٹھانے والی ہے. مجھ سے بڑی ایسا آپ کو عجیب بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب، آپ بھی حیران ہوں گے میری بات سن کر کہ دیسی موسیقی اور ویسٹرن موسیقی، ان دونوں کو اگر ایک سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں تو یہ ایک دوسرے کے سانچے میں نہیں ڈھلتے. آپ کو کچھ ایسے آدھا تیتر آدھا پٹیر کر کے جو جوڑنا پڑتا ہے، بات نہیں بنتی. دو لفظ ایسے ہیں، دو جملے ایسے ہیں جو انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی کسی بھی میٹر میں ڈالے جائیں پورے فٹ آ جاتے ہیں. ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ انگریزی میٹر میں ڈالیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ میٹر ان کے لیے بنا ہے. اچھا، اور انگریزی کے بھی 50 میٹر ہیں، کسی میٹر میں ڈالیں ایسا فٹ آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی. یعنی یہ ممکن نہیں ہے. یہ مطلب اگر آپ ہم اس کو ٹیکنیکلی سمجھیں، یہ ممکن نہیں ہے. تو میں اتنا حیران ہوتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے نام کیسا ہے، کہ اسی لیے اللہ کا نام شاید یونیورسل ہے. اور سر یہ اس کلام کی آفاقیت، ان جملوں کی آفاقیت ہے کہ ان کے لیے ہر چیز تابع ہوتی ہے، ان کے ہر چیز تابع ہے. وہ جس رنگ میں چاہیں ڈھل جائیں، وہ جس رنگ میں چاہے اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر جس رنگ میں چاہے. آپ دنیا بھر میں جاتے ہیں، میں بھی دنیا بھر میں گیا ہوں، خالد بھائی آئے ہوئے ہیں باہر سے. ہم نے دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں نشید سنی ہے، اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ جہاں اس میں قرآن کی آیات کے ٹکڑے آئے یا حدیث کے ٹکڑے آئے یا خاص طور پہ کلمہ طیبہ اور صلی اللہ علیہ وسلم، جی یہ دنیا بھر کے لوگ ایک بیٹ پر چل رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل، بڑی حیرت کی بات ہے. یہ ذرا کیمرہ کریں جی ادھر عامر فیاضی صاحب کی طرف. میری مسلسل یہ خواہش رہی، کمال میری مسلسل یہ خواہش رہی کہ عامر کو بلاؤں میں اپنے پروگرام میں. تو یہ اس وقت تو ٹالتا رہا، الحمدللہ آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ جتنے بھی آپ نعت خوان دیکھتے رہے ہمارے پروگراموں میں، جو مقابلے میں آتے رہے، عامر بھائی ان کو شارٹ لسٹ کرتے تھے، یہ آتے تھے. اس کے علاوہ یہ جتنے بھی ہمارے بزرگ علماء کرام، ہمارے جتنے بھی نعت خوان، جتنے بھی ہمارے شعراء آفاق نعت خوان، تمام کا تعلق الحمدللہ عامر بھائی ان سے کوآرڈینیشن کرتے رہے. یہ ساری، اور یہ خود بھی بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں، اور آپ نے ان سے الحمدللہ
وہ الوداع کا کلام بھی سنا تھا. یہ عید آئی جو چل رہا ہے، یہ عید آئی بھی سنا، انہوں نے نہیں پڑھا ہے. اچھا، کمپوزیشن بھی ان کی ہے ماشاءاللہ، کمپوز بھی بہت خوبصورت کرتے ہیں نعتوں کو. پھر تو ایک بریک لینی پڑے گی اور ان سے بات کرنی. پہلے کلام سنیں، اونچا کریں جی ذرا قرآن، ذرا ہم پہلے کلام سنیں گے جی. رنگ خوشی کے اونچا کریں تھوڑا. ساتھ ملائی، عید آئی، عید آئی مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید آئی. یہ شان نعمت رب ہے، خوشیاں مناؤ، عید کا دن ہے سب کو ہنساؤ. رحمت رب ہے، خوشیاں مناؤ، عید کا دن ہے سب کو ہنساؤ. دل کے نگر میں مستی سی چھائی، عید آئی، عید آئی مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک. ایک بار پھر پڑھتے ہیں. عید آئی، عید آئی، آپ کی بات بھی آ رہی ہے. عید آئی، عید آئی مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ عامر بھائی، بہت خوبصورت. مطلب میں تو کیونکہ دھن کی لائن کا آدمی ہوں تو عید تو ویسی خوشی کی بات ہے، لیکن دھن بھی بڑی خوبصورت ہے. آپ نے اس کی دھن میں اس سرشاری کو اور کیفیت کو محسوس نہیں کیا جو خوشی سے ہاں، میں تو مطلب اللہ معاف کرے، میں تو ہاتھ کے اشارے سے ہر دفعہ مطلب سم پہ آ رہا ہوں میں کہ یہ خوشی سے عبارت ہے. عید اور عامر نے کئی اوکیزنز پر آئی ڈی اسی کی آواز میں ہوتی ہے ماشاءاللہ، کیو ٹی وی کی. اور یہ کیو ٹی وی کو افتخار حاصل ہے کہ باقی تمام میڈیا پر کہیں آپ کو ایسی بھرپور آئی ڈیز نہیں ملیں. ماشاءاللہ، اس کی بڑی محنت ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب، ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان. ڈاکٹر صاحب، آپ کا اسپیشلائزیشن فلسفی، اسلام، یہ تو دو دریا ہیں جن کے پارٹ آپس میں ملتے ہی نہیں ہیں. تو یہ فلسفہ گیا ادھر، اسلام گیا ادھر، آپ ہیں ادھر. ہاں، کیا ہے؟ ظاہر ہے، مطلب بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی دونوں مختلف سمتوں میں جا رہے ہیں، لیکن ابتدا ہی سے جس طرح کا ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر اسلامک ٹریڈیشن رہا کہ ریزن اور فیتھ کیا دونوں ساتھ ملتے ہیں نہیں ملتے، اور کئی لوگ ہم نے دیکھے، لیکن علماء کے اندر جو طریقہ ہم نے دیکھا، اور ظاہر اسلاف میں حضرت علامہ غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو طریقہ دیکھا تو اس میں ظاہر ہے کہ فلسفی تھی، لیکن وہ فلسفی مطلب یعنی جب کنکلوڈ ہوئی تو بیسیکلی اس نے بہت ہی ایکسپلیسٹ سیپریشن کر دی کہ ریزن ایک طرف ہے، اسپریچویلٹی دوسری طرف ہے، اور ریئلٹی بھی. فلسفی عید گزارتا ہے ویسے؟ ہاں گزارتا ہے، کیوں نہیں گزارتا؟ کیا ہے کیوں گزار رہا ہے؟ تو فلسفے کے پوائنٹ میں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی کیوں گزار رہے ہیں. ہاں مطلب یعنی مجھے تو خود کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ابھی یعنی عید کا جب خطبہ ہو رہا تھا، عید کی نماز کا، تو اس میں نے یہی بات بتائی لوگوں کو کہ دیکھیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی عید ہے لہٰذا یہ ایک ایونٹ ہے جس کو آپ نے سیلیبریٹ کرنا، لیکن جس چیز کو وہ سیپریٹ کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب ہم نے انجوائے کرنا ہے جیسے ہم چاہیں. لیکن میں نے ان کو بتایا کہ یہ نہیں ہے. اسلام میں شکر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے آپ کو بتایا، جیسے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے آپ کو بتایا کہ اس طرح شکر ادا کرنا ہے، اور اس کا طریقے اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے بتایا. مثال کے طور پر کیا؟ مثال کے طور پر یہ کہ یہ شکر ہے، اس کا ابتدا ایسی ہونی چاہیے کہ نماز عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے آپ کو سویاں کھا لینی چاہیے، نہیں صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیوں سبھی بھائی آپ نے کیا کیا تھا؟ سر سویاں کھانا بھی سنت ہے نماز سے پہلے، تو ظاہر ہے وہ بھی اسلام کی تعلیمات کے دائرے میں آتا ہے. بلکہ نماز کیا بول رہے ہیں؟ جی سویاں کھانا سنت ہے؟
میٹھا کھانا ظاہر سے نماز سے پہلے عید الفطر میں تھوڑا کھاتے ہوئے جائیں۔ میرا مطلب کہ دائیں بائیں کر گیا بات تھوڑی سی۔ اچھا میں ایک بات کہوں فلسفے کے حوالے سے، جب وہ ہدیہ سعیدہ ایک کتاب ہے فلسفے کی، استاد صاحب پڑھاتے تھے بڑی محنت سے، اب 10 صفحات اس کی یاد کیے، ازبر یعنی رٹا لگا لیا، اس کا سمجھ بھی لیا، اب 10 صفحات کے بعد یہ آتا تھا کہ ہادہ باطل ہو، یہ تو اس میں ہر قدم تھک پر جاتے تھے، یہ 10 صفحات یاد کیے، اسے سمجھا، یہ باطل ہے۔ اس کی بڑی وجہ مطلب یہ منطق وہی ہے جو منطق جس کو کہتے ہیں، نہیں منطق تھوڑی علیحدہ ہے، یہ فلسفہ ہے۔ فلسفہ ہے۔ اچھا اچھا عجیب عجیب۔ تین چیزیں میں مطلب میں اگر آپ اجازت نہیں بتائیں، تین چیزیں، ایک ہے منطق، ایک ہے علم الکلام، ایک ہے اسلامی فلسفہ۔ دیکھیں علم الکلام کی جو خوبصورتی جو کہ مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے عرصہ دراز سے، اس میں بیسک جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ پریزیوم کرتے ہیں کہ قرآن اور سننا حق ہیں، اور جو فلسفی ہے وہ اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ کچھ بھی حق نہیں، ہم اسکریچ سے سٹارٹ کریں گے اور پھر ایک کنسٹرکشن کریں گے، یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ اور منطق جیسے کہ امام غزالی نے بھی کہا کہ ایک نیوٹرل ہے، لیکن ظاہر یہ ایرسٹوٹیلین لاجک ہے، اور اب جو بولین لاجک اور میتھمیٹیکل لاجک ہے اس نے کئی معاملات کو پھر جو ہے وہ جی خالد، یہ نیو یارک سے بھائی آپ ادھر کیا کرنے آ گئے؟ صرف خالد کیوں کہا آپ نے؟ یا خالد کہنا، یا خالد لبیک۔ میرے دوست بھی ہیں، نعت بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، جس طرح یہاں پر عامر فیاضی صاحب کا بہت نام ہے ماشاءاللہ، اور سبی بھائی کا بہت نام ہے، ویسے سبی بھائی کا نام تو نیو یارک میں بھی بہت ہے، تو اس طرح وہاں پر نیو یارک میں یو ایس کے اندر جو ماشاءاللہ نعت خوان ہیں ماشاءاللہ، یہ ان میں سے ہیں اور ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، اور آپ حضرات کا بھی اور دوسرے بزرگوں کا بھی سب کا کلام وغیرہ۔ تو وہاں پہلے یہ بتاؤ عید رمضان کیسا ہوا نیو یارک میں، اپنا امریکہ میں؟ رمضان بہت بہترین A1، مطلب اس میں کوئی ایکسپلین کرنے کی تراویحوں کی بہت ہی اچھا باقاعدگی۔ تھا۔ پہلے 20 روزے میں نے تقریباً وہیں گزارے، آخری عشرہ میں نے یہاں عید گزارا۔ کیسی گزرتی ہے وہاں؟ عید پہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ عید بیسیکلی جابز والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی آف لیتے ہیں، کیونکہ وہ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ اپنی ینگ جنریشن کو جو نئی نسل ہے اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایونٹ ہے، ہمارا تہوار ہے، اس کو ضرور سیلیبریٹ کریں تاکہ وہ ان کو پتہ چلے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ اور پھر رمضان کی اتنی برکتوں، اور اس کے بعد جو عید ہے ایکچولی وہ تو شکر ادا کرنے والی بات اور ہے۔ وہ سنا امریکنز بھی آپ لوگوں کے ساتھ مل کے مناتے ہیں عید؟ میں یہی بتانے لگا تھا کہ امریکنز نے اب کافی اسٹیٹس کے اندر جو ہے آپ اور میں کافی اسٹیٹوں میں گئے، لیکن نیو یارک، نیو جرسی میں جہاں بہت مسلمان ہیں وہاں پہ کئی اسکولوں میں آفیشیل ہالیڈے ہوتا چلا جا رہا ہے، جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا، یعنی عید پہ آف ڈیز، اسکول آف ہوتے ہیں کئی اسٹیٹوں میں، کئی یہ ہے۔ قاری محسن صاحب، آپ کی عید تو ایک آدھ دن پہلے ہی شروع ہو گئی تھی، پہلی شوال سے کے ساتھ ہی شروع۔ اللہ آپ کو نہیں میرا مطلب ہے کہ آپ کی ایک آدھ دن پہلے ہی شروع ہو گئی تھی۔ تو وہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ عید پر آدمی، ایک مجھ صاحب سے بھی یہ سوال ہے کہ حضرت عید پر ہم ایک خوشی سی محسوس کرتے ہیں کیا وجہ اس کی؟ بس یہ اللہ پاک کا ایک انعام ہوتا ہے جو ہم پورے رمضان روزے رکھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، پھر اللہ پاک اس کے یوں کہہ سکتے ہیں، ہم سب اگر غلط ہوں تو آپ ایسا کیجیے گا کہ اللہ پاک انعام کے طور پر یہی دیتا ہے کہ آپ جس خوشی کا ذکر کر رہے ہیں نا، وہ عید کی تو خوشی بچپن سے ہی انسان کی زندگی میں آواز شامل نہیں کر رہی، سمجھ نہیں آ رہا کیا۔ لیکن اس مرحلے کے بعد عید کی خوشی میں ایک اور خوشی کا اضافہ ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے ایک آواز جو فون پر آتی ہے، کب آئیں گے؟ اچھا لگتا ہے کہ اب میں کسی کو جواب دوں۔ اچھا وہ بھابھی ساتھ آئی ہیں؟ سنیں ابھی جو پہلے ہمارا جو خواتین چل رہا تھا اس میں باقاعدہ انہیں انوائٹ کیا لگی ہاتھوں یہ بات بھی ہو جائے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں شادی نہیں کرنی چاہیے یا عید کے دن شادی نہیں ہو، تو یہ کنسیپٹ بھی غلط ہے۔ ماہ رمضان میں اگر ہو تو برکتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ تو بڑے سمجھدار آدمی کہ عید کے بعد انہوں نے نہیں کی، عید کی خوشیاں ڈبل کرنے کے لیے کی ہیں انہوں نے۔ واہ واہ دگنی ہو گئی۔ ایک دن پہلے یادگار واقعی۔ اور پھر ان کی رخصتی ماشاءاللہ آپ کے اس اسٹیج سے ہوئی ہمارے بھائی شان رمضان میں۔ آپ کی عید کیسی گزری؟ آپ نے سب سے تو پوچھا، لیکن آپ خود بتائیں آپ کی عید کیسی گزری؟ میری عید ایسی گزری، میں بتاتا ہوں کہ بیگم نے جو مجھے بتایا صبح کیا ہو رہا تھا، مطلب میں تھوڑی دیر نماز پڑھی، اس کی میں نے اپنا عید کی نماز پڑھ کے میں لیٹ گیا، تو بھائی بتا رہی تھی آپ تھوڑی دیر میں یوں کرتے تھے،
शान रमजान नहीं नहीं शान रमजान। तो मैं शान रमजान ही करता रहा पूरी। मुझे इतनी टेंशन थी उसकी शान रमजान की कि मुझे याद है कि हम यहां से जाते थे, जाके सोते थे, उठते थे, यहां होते थे। आपने जितनी बार ऐसे किया ना उतनी बार बादामी ने भी अपने घर पे जवाब दिया। बल्कि उसके बादामी के मुझे बेशुमार मैसेजेस आए। जी हाँ, जुनैद भाई अभी तक आप पहुंचे नहीं। मैंने कहा भाई खत्म हो गया यार, घर जाओ वापस। इससे उनकी कमी महसूस हो रही उससे है। तो 11 आवर में भी यही हो रहा है। नहीं, फर्स्ट ईद को थे वसीम भाई, फर्स्ट ईद को आए थे, ईद के वैसे पहले आपने अपने तजुर्बात का इजहार जिस तरह बाद में जो 11 आवर हुआ प्रोग्राम और उससे जो रूहानी कैफियत और जो तबीयत में एक इर्तिका की कैफियत इस प्रोग्राम के बाद आई, वो बहुत खूबसूरती से किया। और मैं समझता हूँ कि इंसान किसी भी एक्टिविटी से, खास तौर पे इतनी तवील और एक बाबरकत और मकसद एक्टिविटी से, जो नतीजा अक्स करता है आखिर में, वो अगर अच्छा निकले तो हम समझते हैं कि हमने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया। और ये आपके लिए वाक़तन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मौका रखा और आपने उसको भरपूर तौर पर इस्तेमाल भी। सभी भाई मेरे लिए टू बी अ होस्ट, ये मैं इस्तिखारे किए मैंने इस पर, मैं सोचता रहा, घर वालों से बात की, दोस्तों से बात की कि यार ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक प्रोफेशनल सुसाइड तो नहीं कर रहा मैं कहीं, कि प्रोफेशनली मैं एक अपना जैसे एक मेरा करियर है। यही एक करेक्शन कर दूं कि आपका प्रोफेशनली परफेक्ट ना होना आपके हक में बहुत अच्छा साबित हुआ, इसलिए कि जहां हम इस तरह एक्ट कर रहे होते हैं वहां कैफियत नहीं बनती। आप जिस तरह भी जिस वक्त जो समझ में आया या नहीं समझ में आया, दोनों सूरतों में आपने इजहार किया, ये बहुत कम होता है। तो उस सच्चाई की वजह से भी प्रोग्राम में एक रंग भर गया। भाई फिर ये बात समझ में आई, इन्होंने रियल तरीके से किया है। रियल तरीके। और सबसे अच्छी बात मुझे इनकी भी, वसीम भाई की, ये लगी कि जहां जरा सी बात इनको कही जाए कि जी ये चीज ऐसी नहीं ऐसी है, तो दूसरी बात इन्होंने नहीं की है। और दूसरी बात, एक दूसरे की सलाहियतों से वाकिफ थे। ये समझते थे कि अभी इस एरिया में बादामी को दौड़ाना है, तो बादामी को दौड़ाया उन्होंने। और जहां कोई दीनी हवाले से गुफ्तगू थी तो वहां खुद बैठे। तो ये बहुत अच्छा बैलेंस किया आप लोगों ने, क्योंकि हम भी आपको देख रहे थे। आप हजरात भी तो हमें लेके चले। देखो ये सच्ची बात, आप हजरात हमको लेकर चले, ये बड़ा एक ये भी एक बहुत बड़ा सहारा हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं अक्सर ये सोचता हूं कि अगर उलमा हैं, उलमा की मजलिस में, तो वैसी जुबान से बात निकालना एक जरा एहतियात से बात करनी चाहिए। फिर ऊपर से अगर कोई एक आलिम आपको ये बोले कि भाई देखो भाई ये बात आप सही नहीं कर रहे, ठीक है, और ये बात ऐसे है, ये दो तरीकों से बात समझाई जा सकती है। एक ऐसे जैसे मुझे सुहेल भाई समझाते थे, ठीक है ना, बाद में आके जुनैद भाई ये बात ऐसे है, मैं शुक्रिया करता था, गले लगाता था, सबके सामने कहता था ये बात ऐसे, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है इनकी। एक बात ऐसे है कि सबके सामने डांट देना, तो हम भी डर जाते, घबरा जाते, टूट जाते, और हम भी तो टूट सकते थे। एक और भी बात खत्म हो जाते भाई कि हर इंसान का अपना एक हल्का होता है। जब भी दुनिया में, जिंदगी में मौका मिलता है कि वो अपने हल्के के बाहर भी कुछ लोगों से मिले और शेयर करे बात चीजों को, तो जहन खुलता है। और हमेशा उसका, अगर इंसान खुद पॉजिटिव है तो उसका फायदा ही होता है। और जाहिर है कि हम ये सारी मेहनतें इसलिए करते हैं कि दीन को फायदा हो। तो मैं समझता हूँ कि शान रमजान की ट्रांसमिशन से जो बुनियादी बात आई, वो बहुत सारे हल्के करीब हुए, गुफ्तगू की हद तक, एक दूसरे के समझने की हद तक। बात बातें यहाँ ऐसी बोई, आपने बहुत सच्चाई से कहा। मैं ये बात अपने हल्के तक मुंतकिल करना चाहता था कि देखो ये भी एक पहलू है, ये बड़ी जिम्मेदारी से एक बात गई। जाहिर है बहुत सारी चीज़ों पर इख्तलाफ राय भी होता है, लेकिन इख्तलाफ राय को भी अगर हम नरमी से गुफ्तगू का हिस्सा बना लें तो डिस्कशन में बाज़ बातें समझ में आती। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा किया। इसमें सभी भाई बहुत सी गलतफहमियां जो थी वो दूर हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त जरूरत है। लेकिन एक बात की मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, आपने प्रोग्राम में जो ऐलान किया, मैं बहुत मुतमन्नी हूं उस कैसेट का जो आपका और फसी भाई का एक साथ आ रहा है। क्योंकि आप दोनों के स्केल पे पढ़ेंगे, मैं उस वक्त को देखने के लिए बेचैन। अच्छा यही नहीं हुआ। नहीं, अब तो कैसेट कर रहे हैं ना पूरा। वैसे लोगों को मैं ये एक बात बता दूं, मैं लोगों के सामने आज ही आप लोगों के सामने एक बात का इकरार करता हूं, भाई मैं और फसी, मैं और बादामी दोनों, हम दोनों तो ऐसे छोटे मोटे नाखवान, अब ये इतने अच्छे नाखवान सारे पक्के डॉक्टर साहब, ये इन्होंने कहा कि ये दोनों बहुत फुदकरे हैं, इनको सेट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इनको चुप कराओ। इन्होंने ऊंचे ऊंचे स्केलों में पढ़नी शुरू कर दी नातें,
اور ہم میں آپ جمع کا سیغہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اچھا میرا اونچا اونچا پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے اونچا اونچا پڑھنا شروع کر دیا. اور اچھا وہ ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی وہ دونوں یہ پڑھتے تھے, ٹھیک ہے نا, میں اللہ معاف کرے سبھی بھائی کو بھی بیچ میں ہی لے کر آ رہا ہوں, جب یہ لوگ پڑھنا شروع کرتے تھے نا تو میں اور بادامی ایک دوسرے کی شکل دیکھتے تھے, تو میں بادامی کو اشارہ کرتا تھا پڑھ, وہ مجھے کہتا تھا نہیں آپ شروع کرے, میں کہتا تھا نہیں بھائی میں بھی نہیں پڑھ سکتا. پھر بعد میں جا کے ہم ان کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے, بھائی خدا کے لیے کہیں نیچے سے شروع. پتہ ہے میں نے وہ 11R والی گفتگو آپ کی دیکھی اور میں چاہتا تھا کسی موقع پر اس کا ذکر ہو جائے. دنیا بھر میں موسیقی سے وابستہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مختلف آوازوں کے مختلف اسکیل ہوتے ہیں اور ہر آواز کا حسن اس کا اپنا اسکیل. صحیح بات, مطلب بعض بلند آہنگ ہے تو بلند آہنگ ہی ان کا حسن ہے, بعض بہت سافٹ ہے تو سافٹ ان کا حسن ہے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری آوازیں ایک ساتھ میچ کر جائیں. لیکن یہ کہ بعض اگر ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوں نا, سنجیدہ عامر فیاضی جیسے, انہوں نے بعض چیزیں ایسی ریکارڈ کر لی ہیں جہاں ایک جگہ کر دیا دونوں تینوں آوازوں. جیسے ان حضرات کے نعتخوان آئے تھے پھر بیچ میں, اور میں سمجھا شاید آپ نے ان کو کوئی پروجیکٹ دے دیا کہ آپ کا اور فصیح بھائی کا ایک کیسٹ ساتھ آ. نہیں یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے ممکن. ایک بریک لیتے جی, انشاءاللہ ہماری عید کی گفتگو جاری رہے گی. جنگ کے شعلے مل کے بجھائیں, امن کا پرچم آؤ اٹھائیں. عید آئی عید فطر پھر جھوم کے آئی. عید عزیزان گرامی, ایک بار پھر ہماری عید کی محفل. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے آپ سے میرا. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس مطلب پی ایچ ڈی ہے کوئی, اس پہ پی ایچ ڈی تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں, میرا پی ایچ ڈی مطلب آلموسٹ کمپلیٹ ہے. ابھی ہے تو نہیں نا؟ نہیں. ابھی پکی بات ہے نہیں ہے نا, ابھی آپ کے نام کے ساتھ پی ایچ ڈی تو نہیں لگا ہوا نا؟ اچھا ٹھیک. تو یہ ویسے پی ایچ ڈی کو یہ پھرا ہوا دماغ کیوں کہتے ہیں؟ نہیں خیر ایسا نہیں ہے. اچھا ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, غلط فہمی ہے نا. غلط فہمی, میرا بھی یہ خیال تھا. جی, اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پر تمام کے تمام نظام کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑے لگے بندے ہیں کہ آپ نے یہ چیز کرنی, اس طرح کرنی, اس طرح کرنی. اب پی ایچ ڈی میں تھوڑا سا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک رائٹنگ ٹریننگ ہوتی ہے, ایک ریسرچ ٹریننگ ہوتی ہے جس کے اندر آپ چیزیں ڈسکور کرتے ہیں اور تمام کرتے ہیں. اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ مطلب پیٹرن سے ہٹ کے ہوتا ہے, تو اس لیے جو ہے آپ کہتے ہیں کہ یار بہت بڑی چیز ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں, میں آپ کو یہ بات, جی بالکل, اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس وقت یعنی کہ جتنی بھی دنیا ہے اس کے اندر بعض جگہ یعنی اسرائیل تک کے ممالک ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر لٹریٹ آدمی وہ ہے جو کہ کم از کم پی ایچ ڈی ہے, کم از کم پی ایچ ڈی ہے. اور دیگر ممالک کے اندر اگر آپ فرض کریں کہ یورپین سائڈ یا اینگلو امریکن یعنی کہ ممالک میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ پی ایچ ڈی از ناٹ اے بگ تھنگ. مطلب رائٹ, آپ کا کیریئر, آپ کی تمام چیزیں پی ایچ ڈی سے اسٹارٹ ہوتی ہیں آلموسٹ. تو اس لہٰذا ہماری سوسائٹی نہیں کہنا چاہیے نا, میرا نہیں خیال, ہمارے معاشرے میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ زیادتی ہے نا. دیکھیے بڑی زیادتی ہے بھائی, کو بات ہے ہمارے معاشرے میں ٹھیک ہے, یہ وہ کرنے کی بات ہے یار. ہمارے معاشرے میں اس لیے ٹھیک ہے کہ میری بات پکڑی ہے. اچھا خالد بھائی آئے ہیں یو ایس اے سے, آپ نے تعارف کرایا. خالد بھائی سے تو کرنے, ڈاکٹر صاحب پہلے مجھے بتا کے چھوڑیں آپ نے عید کیسے منائی ہے؟ مطلب عید میری ویسے کیونکہ میں بہت زیادہ سوشل نہیں ہوں, لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا نہیں ہے, کم ہے. وہ تو ظاہر ہے آپ فلسفے کے آدمی ہیں. نہیں خیر یہ وجہ بھی نہیں ہے. امام غزالی نے مسلمان فرما دیا تھا کہا جاتا ہے, حضرت زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. تو مطلب ایک نارمل جیسے عید گزرتی ہے تمام لوگوں کے, مطلب نارملی ہم لوگ وزٹ نہیں کرتے, مطلب جو بھی رشتے دار ہیں وہ وزٹ کر لیتے ہیں, آپ جان لیتے ہیں ایک دوسرے کو کیا صورت حال ہے, کیسے حالات ہیں, بس اسی طرح. اور باقی جو زیادہ تر جو عیدیں گزرتی ہیں اسی طرح گزرتی ہیں کہ بھئی آپ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اپنی اسٹڈیز کے اوپر, 2-4 گھنٹے اگر آپ پورے دن میں گزار لیتے ہیں تو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگوں نے یہ سوئیوں کو مولویوں سے کیوں جوڑ دیا ہے؟ جیسے سوئیوں کو نہیں, میٹھے کو مولویوں سے جوڑ دیا ہے. یہ بات صحیح ہے. اچھا میں یہاں پر ایک بات کہوں کہ کسی حد تک کچھ ہمارے جو مولوی حضرات ہیں
اچھا مولوی بھی بڑی عزت کا لفظ ہے، وہ تو میں ملا علی قاری، ملا مولوی، اس میں یہ ڈگری ہوتی ہے اور یہ بڑے احترام والی بات ہے. میٹھا بھی خوش خوراکی کے ذیل میں آتا ہے، کوئی برائی نہیں. تو یہاں پر مزاجی یعنی میٹھے سے جو خوش مزاجی پیدا ہوتی ہے، مطلب اس سے صرف نظر نہیں کیا جاتا. تو میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ کچھ لوگ مطلب میٹھا شوق سے کھاتے ہیں، اب اس میں مولوی ہوں یا کوئی اور ہوں، لیکن چونکہ اس کی نسبت تھوڑا سا ہمارے دین سے ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میٹھا پسند تھا. یہاں تک کہ عید الفطر سے پہلے جس طرح سبیر رحمانی بھائی نے بتایا کہ سویاں تو سویاں نہیں بلکہ وہ کھجور کھاتے اور طاق عدد میں کھا کر تشریف لے جاتے عیدگاہ. تو اب یہاں پر کسی مولوی سے اسے منسلک کرنا کہ یار یہ حلوے مانڈے والے مولوی، یار یہ مولوی سال کے بعد نہیں موسیٰ، یہ آپ بات گھما رہے ہیں. نہیں گھما نہیں رہا، یہ 1400 سال کے بعد یہ حلوے کو کیوں انہوں نے اس لیے کہ دیکھیں ہماری جو عوام الناس ہے نا، ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو دین سے تھوڑا دور ہے، تو وہ اپنی دوری اور اس کی شرمندگی مٹانے کے لیے وہ علماء حضرات کو جو ہے نا وہ اس معاملے میں الزام تراشی کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ حلوے مانڈے والے مولوی ہیں. تو میرے بھائی اگر حلوے مانڈے مولوی حضرات کھا رہے ہیں تو یہ حلوہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمایا اور اس کی نسبت بڑی مبارک ہے. ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے. اور ایک بار میں یہاں پہ اضافہ کروں گا، جہاں پہ یہ سنت ہے، یہ عید الفطر کے حوالے سے سنت ہے، لیکن عید الاضحیٰ کے اندر خالی پیٹ عیدگاہ جانا سنت ہے. تو لہٰذا یہ صرف ایک ہی معاملہ نہیں ہے کہ میٹھے کے ساتھ اس طرح ہے، بلکہ دوسرا معاملہ بھی ہے. اور اسٹیریوٹائپس کس طبقے کے ساتھ نہیں آپ مجھے بتائیں. دنیا کے اندر ڈاکٹرز کے ساتھ ہیں، پولیٹیشینس کے ساتھ ہیں اور دیگر جو تو اسٹیریوٹائپس ہر سوسائٹی کے اندر ہوتے ہیں. تو مطلب میرا خیال ہے کہ زیادہ کچھ آپ کچھ فرما رہے تھے خالد بھائی. میں خالد بھائی کا تعارف آپ نے کرایا یو ایس اے میں ان کے دعوتی کردار کے حوالے سے اور نعت کے حوالے سے. تو نعت تو کہیں بھی پڑھی جا رہی ہو، ہمیں لگتا ہے کوئی چراغ ہے وہاں جو ہمارا روشن. تو خالد بھائی سے میں ان کو اتنے یعنی پڑھوا دیں. میں چاہتا ہوں کہ بالکل خالد بھائی کچھ شعر سنائیں. بزرگوں کا آپ کو عید کی خوشی ہماری دوبالا ہو جائے گی. ضرور ضرور. اچھا ہینڈ مائک پہ پڑھیں بھائی، ہینڈ مائک. خالد بھائی ہینڈ مائک لے لیں. آپ بیٹھے رہیں، آپ بیٹھے. اے رسول امین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی سید المرسلین، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین، مصطفیٰ مجتبیٰ ہو، مصطفیٰ مجتبیٰ، تیری مداح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں. دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین. بہت خوب جناب، بہت خوب خالد صاحب، ماشاءاللہ. اگر ان حضرات کی طرف سے آپ کو بہت خوب مل رہا ہے اور یہ نمبر لے گئے اٹھا کے، ورنہ میں آپ کو نمبر دے دیتا کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ تلفظ بھی بہت خوبصورت، آواز بھی بہت خوبصورت، اور آپ نے اس کا استعمال بھی بہت خوبصورت کیا. اچھا سبھی بھائی، ویسے چاہت رسول کا یہ اگر ذکر آیا تو وہ جو 3-4 لڑکے تھے
चारों बाकमाल थे। वैसे आप लोगों ने बिल्कुल सही लोगों को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 किया। देखिए, पहली बात तो ये नाज शरीफ का मुकाबला है, जाहिर है उसमें जजेस भी कोशिश करते हैं कि ना किसी की दिल आज़ारी मकसूद है, ना कोई जानिबदारी है। जो फन है फन। आपने देखा होगा बहुत सादगी से भी बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले लोग सामने आए। बिल्कुल। और आपको हैरत होगी कि नात खानी की दुनिया में सादा पढ़ने वाले हमेशा ज्यादा कामयाब रहे हैं। बेशक। लेकिन बहरहाल फन की भी अपनी एक हैसियत है। ठीक। और जो लोग फन के उसूलों को समझकर, सोचकर, रियाजत करके आते हैं, उनकी अदायगी का भी अपना एक हुस्न होता है। तो उन सारे बच्चों ने सीखा था, बाकायदा रियाजत की थी, और कलाम भी उनके माशाअल्लाह इतनी तैयारी थी कि मैं तो नहायत सख्त मुकाबला हुआ, सख्त मुकाबला। और कोई उसमें सभी भाई, मेरा तो सर फखर से बुलंद हो गया था इस बात को सोचकर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मद्दाह करने वाले ऐसे खूबसूरत गले इस मुल्क में मौजूद हैं कि मैं हैरान हो गया। मुफ्ती साहब, वल्लाह के उन लड़कों के साथ मुझे पढ़ते हुए डर लग रहा था। फयाजी भाई, आमिर फयाजी साहब ऐसे कंटेस्टेंट्स लेकर आए हैं कि कई बीच में कंटेस्टेंट्स ऐसे आए कि मैंने आके सभी भाई को बताया, मैंने कहा सभी भाई, इन लड़कों के साथ पढ़ते हुए तो मुझे डर लग रहा है कि ये इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने तो सुना पूरे मतलब कमाल। और ये कमाल यही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप यूके चले जाएं, आप कनाडा चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आपको बहुत सारे नौजवान, अब तो आपने देखा ना, एक जमाना था कि वो छोटी छोटी बच्चियों ने कितना अच्छा बहुत खूबसूरत, वो एक को आपने 1000 रुपया निकाल के दिया नहीं बता दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन ये कि अगर कोई वाक़तन ऐसा पढ़े, मलाइका, फिर एक बच्चा जो मलिका बता रहे, मलिका नाम, जो नात का नहीं था, नात खानी की दुनिया का नहीं था, लेकिन बाहर से आया, बहुत खूबसूरत उसने पढ़ा, वो मुकाबले में रह गया, लेकिन उसकी दिलजोई बनती थी। क्योंकि हमने तो लोगों के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र का इश्क पैदा करना है, उनके जिक्र की तरफ लाना है, तरगीब देना है। क्योंकि दुनिया में आवाज़ें सबकी खूबसूरत हैं। अब खालिद भाई भी कोई और काम कर सकते थे, वसाइल भी मुहैया हैं, अल्लाह ने दिए, मौके भी आप भी कर सकते थे, करते थे। खुश अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई, आवाज़ हुजूर अलैहिस्सलाम के दर पर निछावर हो गई, या रसूलुल्लाह अपनी खिदमत में इस्तेमाल करा ली। ये हमारा एजाज़ है, ये हमारा फ़ख्र है कि अल्लाह ने हमें कोई नेमत दी, हमने उसके हबीब के दर पर रख दी। या अल्लाह तेरी दी हुई नेमत है, कबूल फरमा ले। इस हवाले से आप से फरमा रहे। बल्कि मैं इस लाइन की तरफ आने, वो मौसीकी छोड़ने के बाद इस लाइन की तरफ आने में के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम बेशुमार इनामात मिले, जिसमें से मैं सबसे बड़ा इनाम जो महसूस करता हूँ वो मैं अब मेरी ज़ाती जो कमअक्ली है उसके मुताबिक उलमा हजरात की, वो अल्लाह वालों की वो मजालिस हैं कि जिनमें बैठने का कभी कभार इस फ़कीर को मौका मिलता है, और वहाँ से वो सुनहरी बातें और वो नसाइह सुनने को मिलते हैं जो सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो जिनका। मैं एक बात यहाँ पर जाने से पहले मैं भूल ना जाऊँ, मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब की एक बात ने मुझे मेरे चलते कदम रोक दिए कि उनकी वो बात मुझे इतनी ज़बरदस्त लगी वो बात, और वो फिर मैंने कहा यार ये तो हमारे ऊपर 100% बैठती है कि हजरत हम बात कर रहे थे तकब्बुर की, तो फरमाने लगे आदमी के ऊपर एक वक्त ऐसा आता है, तमाम नेमतें अल्लाह की तरफ से दी हुई हैं, आदमी उन नेमतों को इस्तेमाल करता है, करते करते उस पर वक्त ऐसा आता है कि उसको अच्छा नहीं लगता कि उन नेमतों की निस्बत किसी और से जोड़ी जाए, यहां तक कि उस पर एक वक्त ऐसा आता है कि उसको ये भी अच्छा नहीं लगता कि इन नेमतों की निस्बत अल्लाह से जोड़ी जाए। अल्लाह। तो मैं उनकी बात सुनकर हैरान हो गया कि मैंने कहा या इलाही वाकई ये तो बहुत बड़ा सच है। शैतान को शायद इसी बात ने मरवाया था। मैं यहाँ पर जो गुफ्तगू हो रही थी चाहते रसूल के हवाले से, मेरा देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन ऐसे मुकाबले मैं समझता हूँ कि माशरे में एक बहुत मुस्बत रुझान पैदा करते हैं। और मैं ये भी समझता हूँ, सबीर रहमानी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, आमिर भाई भी यहाँ मौजूद हैं, कि नात ख़्वानी हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र ये कब्र में हमें मारिफत मुस्तफ़ा अता करेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पे एक बात मेरे ज़हन में ऐसी आ रही थी, क्योंकि नात ख़्वानी के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, यानी मेरी बहुत ही सुपरफिशियल सी यानी कि ऑब्जर्वेशन है पाकिस्तान के हवाले से जी प्लीज़, कि मैंने ये देखा कि हमारे जो बच्चे स्कूल में इनको ट्रेनिंग मिलती है या बड़े इंस्पायर होते हैं मुख्तलिफ यानी नात ख़्वानों से, तो वो नात ख़्वानी की इब्तिदा ज़रूर करते हैं, लेकिन उसकी इंतहा नात ख़्वानी पे नहीं होती, उसकी इंतहा होती है गाने के ऊपर। जी जी। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा हमारा खला है, या कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एक कमी पाई जाती है
کہ ہمارے ینگ نعت وہ کنورٹ نہیں ہوتے مطلب یعنی اور بلکہ کنورٹ ہوتے ہیں ایز سنگر. اور اگر آپ یعنی کہ انٹرویوز سنیں کئی سنگرز کے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمیشہ وہ اپنے چائلڈہڈ کو کہتے ہیں میں چھوٹے ہوتے ہوئے نعت خواں تھا اور اس سے دے گین پراؤڈ جو کہ بڑا ایک صحیح پرابلمیٹک ہے. اور دوسری بات میں یہاں مشاہدہ بالکل صحیح ہے. مشاہدہ آپ نے بات مکمل کر لی. مشاہدہ بالکل صحیح ہے لیکن یاد رکھیے کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے نا تو سب پر یکساں برستی ہے لیکن وہ دل جو جذب کر لے قبول کر لے. آپ نے صحیح کہا کہ بعض بڑے گانے والے ہمارے یہاں کے بچپن میں نعت ہی پڑھتے تھے لیکن ایک وقت ایسا آ گیا مجھے ایک بہت بڑے گلوکار نے کہا کہ اب ہم اپنا البم لانچ کرنے کے لیے مہینہ ڈھونڈتے ہیں کیونکہ نعت کے البم اتنی کثرت سے آ رہے ہیں اور اتنی قوت ہے ان میں کہ ہمیں پرابلم ہو رہی ہے. محافل ختم ہو گئی. اب بیشتر بہت اچھے لوگ اس طرف متوجہ ہوئے کیونکہ ایک تو اندر کا جبر ہوتا ہے طبیعت کا. سب کو پتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کو اگر صحیح سمت میں استعمال کر لیا تو سرخرو جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اب وہ ماحول نہیں رہا جو باہر انسان کو. اب مادی فوائد بھی اللہ رب العزت نے اجر بے حساب بڑھا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو میں کیو ٹی وی میں تھا جتنا عرصہ رہا مجھے یہ لگتا تھا کہ بچہ ہاسپٹل میں پیدا نہیں ہوتا لوگ لے کے کیو ٹی وی کی طرف دوڑتے اس کا البم کرنا. ڈاکٹر صاحب اس میں آپ قطع کلامی معاف اس میں آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تھوڑے سے رول ماڈلز بھی چاہیے؟ نہیں بالکل چاہیے. رول ماڈلز کی بھی کمی ہے نا تھوڑی سی. یہ کیو ٹی وی نے الحمدللہ بے شمار جیسے یہ دیکھو قاری محسن صاحب چھوٹے نوجوان جنریشن ایسی تیار ہوتی ہے نا. ایسی ایک جنریشن آج اگر ہم بیٹھے ہیں تو ہم سے پہلے والے بھی لوگ تھے. رؤوف صاحب جو ہے ہمارے چیئرمین ہیں ایئر وائی کیو ٹی وی کے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. دنیا میں بھی دے رہا ہے مجھے پتا ہے کہ اس کا اجر زیادہ آخرت میں اللہ پاک. میں تھوڑی سی معافی چاہوں گا. میں نے اصل میں ان کی بیوی کا پیغام آیا کہ آپ ان کو چھوٹا نہ کہیں ان کی تو ابھی شادی ہوئی ہے میرے ساتھ. معافی چاہتا ہوں میں. رؤوف بھائی کی کنٹریبیوشن جو ہے نا بہت زیادہ ہے. آپ نے شان رمضان میں دیکھا ہوگا کہ جو بھی کام ہوا عائد صاحب کی مشاورت سے ہوا اور الحمدللہ آج ہر کسی کے لب کے اوپر اے آر آئی ڈیجیٹل کی ٹرانسمیشن کا ماشاءاللہ ذکر خاصا ہے. میں یہاں پر ان کے بارے میں بھی کہنا چاہوں گا کہ پورے ماہ رمضان جس طریقے سے یہ ہم سے کانٹیکٹ کرتے رہے. بہت بڑی بات ہے نا کہ آن دی اسکرین کام کرنا اور ایک ہوتا ہے پیچھے رہ کر پس پردہ کام. مشکل یہ بڑی بات ہے. بڑی مشکل. انہوں نے بڑی محنت کی اور ان کے علاوہ ایک ہمارے مفتی عامر صاحب ہیں جنہوں نے پیچھے رہ کر بڑی محنت کی ہے. اللہ رب العالمین ان دونوں کی محنت کی برکت میں قبول فرمائے. یہ تو ہو گیا نا جی بڑے پیارے افراد کا تذکرہ. یہ تو ہو گیا نا افراد کا تذکرہ. رؤوف بھائی نے جب یہ کیو ٹی وی شروع کیا اور اس میں پہلی مرتبہ ہم کرنے جا رہے تھے افطار ٹائم اور سحر ٹائم. تصور نہیں تھا کہ کوئی چینل شہری اور افطاری کی ٹرانسمیشن کر سکتا ہے. پہلے تو یہ تصور نہیں تھا کہ مذہب کے حوالے سے کوئی چینل ہوتا ہے. کیو ٹی وی پائنیئر ہے. اس نے پہلی مرتبہ مذہبی نشریات شروع کی پاکستان میں کسی چینل. تو لوگ پہلے تو کانسیپٹ ٹی وی کو بند کر دیتے. اب یہ عالم ہو گیا. والی آتی تھی پی ٹی وی سے ہم دیکھتے. اب آپ اس کی قبولیت اور مقبولیت دیکھیں کہ اب نیوز چینل تک سحر و افطار. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ حدیث نعمت کے لیے عرض کروں گا کہ پہلے سال یہاں سے لائیو تراویح کا اہتمام ہوا. جی ہاں. آج تک کہیں سے نہیں. عید کی نماز دکھائی گئی. عید کی نماز لائیو دکھائی گئی. ہم نے بہت اچھے ایسے ایونٹ نماز بڑے بڑے حضرت کی موجودگی میں ہوئی. نماز استسقاء کرائی ہم نے یہاں اور بارش بھی ہوئی ہے. تو بہت سارے دین کے کام. یہ اچھا میں ناروے گیا تو ناروے میں میں یہ واقعہ کئی جگہ سنا چکا ہوں. ناروے میں دو ضعیف میاں بیوی رمضان میں کہنے لگے بیٹا ہمیں نہیں پتا اس کی فقہی حیثیت کیا ہے لیکن جب کیو ٹی وی سے تراویح چلتی ہے مفتی صاحب پڑھاتے تھے ہم بھی گھر میں نیت باندھتے کیونکہ جا نہیں سکتے. موسم سرد ہے لے جانے والا کوئی ہے نہیں. بچے اپنی مصروفیات. وہ میاں بیوی گھر پر بیٹھ کر نیت باندھتے. تو کیو ٹی وی سے پاکستان میں تو جو فضا بنی ہندوستان میں جو بنی ہے تو قبول کرتے ہیں لیکن یورپی ممالک میں جو آج یو کے میں جتنے مذہبی چینل ہیں کیو ٹی وی کی وہ دین ہے. کیو ٹی وی کا فیض ہے. واہ واہ. باقی آپ نیٹ پر جتنے مذہبی چینل دیکھ رہے ہیں کیو ٹی وی سے انسپائریشن. اپنے اپنے موقف ہیں اپنے اپنے معاملات ہیں لیکن مذہبی چینل ہو سکتا ہے اور مذہبی چینل دعوت کا کام کر سکتا ہے. اور کیو ٹی وی نے تو ایک ایسا گلدستہ بنایا کہ جو مسالک کی جھگڑوں سے دور تھا. واہ. اور اس نے واقعی دین کا کام کیا اور روز اول سے لے کر آج تک بیلنس کر کے الحمدللہ. اور اس میں جب تک جو ادارے کا سربراہ ہو وہ مخلص نہ ہو تو ادارہ چل نہیں سکتا. ہمارے حاجی عبدالرؤوف صاحب شروع دن سے ہی کہتے ہیں کہ یہ کیو ٹی وی میرا مدرسہ ہے.
بے شک یہ مدرسہ ہے بنیادی طور پر یہ دین کی بنیادی. میں نے کبھی کوشش کری کہ رو بھائی تھوڑا ہم بھی اس کو چینج کر کے بولے نہیں بیٹا اس کا جو ایک پیٹرن ہے نا اس کو قائم رہنا. مدرسہ ہے میں کسی چیز کو بھی انوالو مت کرنا. کیو ٹی وی کا ویور دیکھنے والا جو ہے نا اس کا جو ذہن ہے اس نے حاصل کرنا ہے. تو اس کو بس یہ رکھو کہ لوگ علم حاصل کریں. اور دوسرا سب سے بڑا ایک فائدہ عامر بھائی یہ بھی ہوا کہ کیو ٹی وی سے پہلے میڈیا سے پہلے آپ اگر چھوٹے تھے آپ مسجد میں جاتے تھے تو امام سے قربت نہیں ہوتی تھی. مسئلہ پوچھنا ہے یار پوچھوں نہیں پوچھوں پتہ نہیں ڈانٹ دیں کیا کر دیں اور اس طرح ہوتا بھی تھا بعض اوقات. کیو ٹی وی نے علماء اور عوام الناس کے درمیان جو خلیج تھی اسے ختم کر دیا. واہ واہ سبحان اللہ. ایک اور بات بھی بہت اہم ہے. مثال کے طور پہ اکثر علماء سے اس حوالے سے گفتگو ہوتی رہی کہ بھائی تو میں نے یہ چیز بھی محسوس کی کہ کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پر علماء خود کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے کیونکہ وہ ماحول وہ ریسپیکٹ وہ ریچول. یہ بڑی لیکن کیو ٹی وی کیو ٹی وی علماء مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے ہی ماحول میں بڑی یعنی ماحول میں بالکل اور یعنی انٹرپشنز نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ میں نے اکثر یہاں پہ رہا تو جتنے بھی ہمارے جو دوست ہیں احباب ہیں جب بھی یہ سوال کریں گے وہ کوشچن ہوتا ہے اس کے اندر انٹرپشنز نہیں ہوتی. اس میں آپ کسی کو انفیریئر کوئی پوائنٹ گیننگ اسکورنگ اس طرح کا معاملہ اور لہٰذا بڑا کمفرٹیبل غیر متعلق آدمی سوال نہیں کر رہا ہوتا. ایک آدمی شعبے کا نہیں ہے اسے بٹھا دیا گیا ہے وہ بیچارہ رٹا ہوا جو اس کے سوال کرنے میں اور ایک ایسا آدمی کو جو برسہ برس سے مذہبی پروگرام کر رہا ہے اسے پتا ہے کہ مفتی صاحب کا مزاج کیا ہے جنید صاحب کا مزاج کیا ہے ان سے کتنا جواب لینا ہے کتنا. ہمارے اینکرز کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. ایک بات اور بھی ہے ایک اور بات اور بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام محض معلومات ہے. مطلب فقہ کی کتاب کھولی آپ نے 4 مسائل رٹ لیا آپ نے انفارم کر دیا. نو اسلام بیسیکلی ایک اسپرچویلٹی بھی کیری کرتا ہے اور اس کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے. اس لیے یعنی کہ صرف اور صرف علماء اور وہ ماحول تو جو ایک میرا خیال ہے کہ ویور ہوتا ہے. مطلب میں کئی ایسے لوگوں کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں جو بزرگ ہیں جوان ہیں وہ جب کیو ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے تو ایسا لگ رہا تھا درس قرآن ہو رہا ہے درس حدیث ہو رہا ہے. وہ آنر رسپیکٹ کرتے ہیں جب وہ سن رہے ہوتے ہیں. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ کئی ایسے چینلز آپ کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ مطلب لوگ لیٹ کر مطلب وہ لگا کر مثال یہ سمجھ لیں کہ کیا یہ گفتگو جو ہم کر رہے ہیں کسی عید شو کی گفتگو ہے لیکن ہم نے اس کو عید کے ساتھ شوگر کوٹیڈ کر کے ماشاء اللہ یہ ہے کیو ٹی وی کا بڑی ضروری بات ہے. اتھینٹسٹی اتنی ہے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں مجھے اپنے آپ پر ذرا یعنی ایک رونا بھی آیا کہ پبلک کتنا زیادہ کیو ٹی وی کو دیکھتی ہے. مجھے انڈیا سے ایک مرتبہ کال آئی اور کوئی عالم صاحب تھے تو انہوں نے مجھے فون کیا کہا یار یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے کسی مشہور دارالعلوم کا نام لیا. جی کوئی مشہور دارالعلوم کا نام لیا تو میں نے کہا آپ ان سے بولا نہیں کیو ٹی وی کا عالم اگر کہے گا نا وہ صحیح کہے گا ہم مان لیں گے. مطلب کتنا بڑا منصب اللہ رب العالمین نے کیو ٹی وی کو عطا فرمایا. بہت بڑی ذمہ داری. جی میں مجھ سے آپ سے عرض کروں کہ عامر بھائی کا بھی آپ نے ذکر مفتی عامر صاحب کا ذکر ہوا. مجھے مفتی عامر صاحب نے حکم فرمایا کہ آپ یہ اسماء الحسنی کا پروگرام ہے اللہ رب العزت کے بابرکت نام ہے یہ آپ کیو ٹی وی پہ کریں. تو میں نے شروع میں ہلکی سی معذرت کر لی. میں نے کہا حضرت یہ ٹیلی ویژن میرے لیے ذرا میرے لیے مجھے دور رکھیں سے. میں پہلے یہ پروگرام کر رہا ہوں یہ بھی میں یہ تھا مجھے کہ یار پتہ نہیں اس میں کوئی مسائل نہ ہو یہ نہ ہو وہ نہ ہو اپنی طبیعت پہ بلکہ آپ نے ذکر بھی کیا تھا. میں ذکر بھی کیا تھا میں. لیکن جب میں ادھر گیا جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے لیکن جب میں ادھر گیا جب میں نے ادھر علماء کا ماحول دیکھا اللہ والوں کا ماحول دیکھا پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ ٹیلی ویژن کا ماحول ہے. پھر میں ایزی ہو گیا. پھر میں نے خود درخواست کی کہ مجھے آپ یہ اسماء الحسنی کا پروگرام دیں. نہیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کے اس پروگرام کو دیکھیں ہندوستان ایک بہت بڑا مذہبی ویورشپ ہماری ہے. اچھا وہ ہم پر انحصار کرتے ہیں مذہبی معلومات کے لیے وائنڈ اپ کرنے کو کہہ رہے ہیں سبھی وائنڈ اپ کرنے کو کہہ رہے ہیں. یار کیا تم جنید بھائی مفتی اسماعیل نورانی صاحب کو ہمارے ساتھ آج ہونا تھا طبیعت صحیح نہیں مفتی اسماعیل کا ذکر کرنا ضروری ہے. اچھا بڑے پیارے بات بھی ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں. ان کو لگی ہے نظر لگی ہے بالکل پورا مہینہ نظر تو لگنی تھی. میں نے ایک سوال پوچھا تھا اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ کو اپنی شرما شرمی کے اندر چپ کر گئے ہوں گے. بہت پیارے بھائی ہیں اور میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ مسکراتے رہا کریے کہ مجھے آپ کی مسکراہٹ بڑی اچھی لگتی ہے اور مجھے ان کا ایک انداز بات کرنے کا بڑا اچھا لگتا ہے. پہلے نیچے دیکھتے رہتے ہیں پھر ایک زمانی سی نظر اٹھائیں گے پھر ایسے کر کے آپ کو دیکھیں گے پھر مسکرائیں گے پھر ایسے سر ہلائیں گے. مجھے ان کی ادا پسند ہے. بہت پیارے بھائی ہیں. آپ سب حضرات بہت پیارے ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں
اللہ پاک انتہائی عافیت کا معاملہ ہم سب کے ساتھ کرے، پورے ملک پاکستان بلکہ تمام عالم اسلام کے اندر، ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں، جہاں جہاں الحمدللہ یہ ٹرانسمیشن جاری ہے. میری اور میرے رفقائے کرام جو بیٹھے ہیں، مفتی اسماعیل صاحب کو بھی ہماری طرف سے، سب دوستوں کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. مفتی سہیل صاحب، ڈاکٹر صاحب، بھائی خالد صاحب، سبھی بھائی، محسن بھائی اور پیارے بھائی عامر فیاضی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. خاکسار کا سلام قبول کریے. ایک بریک کی طرف جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.